بزرگ نانا عبداللہ سمئی آ کے رہنے لگے. خدا کی قسم جانتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ تھے. ایک دن ہوا یوں کہ ایک خاتون اپنا بچہ لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی حضور عبداللہ سمئی کے پاس بچہ بیمار ہے, اسے دیکھ لیجئے, یہ میرے گھر کا اکیلا چشم و چراغ ہے, سنا کہ آپ کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. عبداللہ سمئی نے بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نگاہ آسمان پہ اٹھائی, کہنے لگے یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے. اتنے میں بچے نے آخری ہچکی لی, انتقال بچے کا ہو گیا. مائی روتے ہوئے جانے لگی, جاتے جاتے غوث پاک بچوں کے ساتھ وہاں کھیل رہے تھے. فرمانے لگے کیا بات ہے مائی, کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بچے کیا کرو گے, میں عبداللہ سمئی کے پاس اپنا بچہ لائی تھی اور یہ سوچ کے لائی تھی کہ شفا مل جائے گی, میرا بچہ ختم ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں اس کی زندگی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ان سے جا کے کہہ کہ اگر اس کے حق میں نصیب میں شفا ہوتی تو تمہارے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. سمجھ گئے نا اس کے جملے, ان کے جملے کہ اگر شفا نصیب میں ہوتی تو ضرورت ہی کیا تھی آنے کے لیے. تو آپ کے پاس پھر پلٹ کے آئی, کہنے لگی حضور بتائیں نا, اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا, نصیب میں ہوتی تو پھر میں آتی کیوں. تو آپ نے آنکھیں بند کی, کہنے لگے کیا کیا جائے, لوح محفوظ پہ گنجائش بھی نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے. اب جب گئی واپس تو روتی ہوئی جا رہی تھی, پہچان نہ پائی غوث پاک. کسی نے کہا کیا بات ہے, کہا بچہ مر گیا ہے. تو اس نے کہا وہ دیکھ بغداد والا کھیل رہا ہے, اس کے جوڑ کے بچے لیٹنے, جب وہ کہتا ہے مر جاؤ تو بچے لیٹ جاتے ہیں. کہا جب بچے لیٹے نا چپکے سے اپنا بھی لٹا دینا, چپکے سے اپنا بھی لٹا دینا. یہ میں پاور بتا رہا ہوں, کہتے ہیں چپکے سے اپنا لٹا دینا. بغداد والے کا کھیل جاری ہے. آپ کہتے تھے مر جاؤ, پھر جب بچوں سے کہتے مر جاؤ سارے لیٹ جاتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد کہتے اب زندہ ہو جاؤ, سارے اٹھ جاتے تھے. جب بغداد والے نے اتنا کہا مر جاؤ, سارے بچے لیٹے گئے. اس نے بھی موقع دے کے چپکے سے اپنا بچہ لٹا دیا. بچہ لٹایا ہے, بغداد والے نے عادت کے مطابق کہا تھا زندہ ہو جاؤ, سارے بچے اٹھ گئے لیکن وہ بچہ نہیں اٹھا ہے. عورت کہتی ہے ارے میرے لال کو کیا ہو گیا, یہ کیوں نہیں اٹھا ہے. بغداد والے نے کچھ نہ دیکھا, قریب آ کے کہا تھا تم بإذن اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. بچہ اٹھ جاتا ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے. اٹھایا بچے کو لے کے عبداللہ سمئی کے پاس گئی ہے, کہتی حضور آپ نے تو کہا تھا اس کے نصیب میں زندگی نہیں ہے, یہ دیکھو میرا لال دیکھ رہا ہے, اب سانسیں بھی لے رہا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے, کہ یہ نہیں بتایا جائے گا. سمجھ جاتے ہیں یہ ہو نہ ہو میرے عبدالقادر کا کمال ہو نہ ہو, یہ میرے عبدالقادر کا کمال ہو. لوگ دوڑے, آپ نے کہا کہاں ہے عبدالقادر, کہا حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے. بزرگ تھے نہ لاٹھی کا سہارا لے کے چلتے تھے. نکلے کمرے سے, عبدالقادر, وہ دیکھا نانا آ رہا ہے. بچپن تب بھاگ لگا تھی, آپ پیچھے پیچھے. اب دیکھا نانا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے, قبرستان کی طرف سے نکلے, کہنے لگے بھاگو مردو نانا آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا, میں نے کہا حدیث بھول گیا. رب فرماتا جب کوئی میرا ہو جاتا ہے نا تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. سرکار غوث پاک کے نانا کہتے ہیں ٹیر عبدالقادر میں مارنے نہیں آیا. آپ فرماتے جو جہاں سے آیا وہی چلا جائے, سارے مردے واپس لوٹ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں عبدالقادر میرے لال بتا تو سکی یہ تو نے کیسے کر دیا. لوگ محفوظ پہ میں نے دیکھا تھا اس کی زندگی نہیں تھی, وہ زندہ کیسے ہو گیا. کہتے نانا دیکھ کے بتانا, یہ قدرت آپ کو دی گئی ہے, نہ ہوئے کو لکھ دینا. یہ قدرت رب نے عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمائی. کام کر لوں, مکمل کر لوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر ساری باتیں بغداد والے کی جائیں نا تو خدا کی قسم اوقات نہیں ہے میری کہ میں ان کی پوری زندگی کے کمالات و خصوصیات بیان کر سکوں. بس توجہ کریں, اتنی پاور والا ہے, اتنی طاقت والا ہے. لیکن جانتے ہو ہم میں نا برداشت کا مادہ نہیں, یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اگر ہمارا بھائی نہیں, چھوٹا بھائی اگر بڑے سے کہہ دینا کہ بھئی سائیڈ ہٹ, تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے.
تو ہے کو اوقات کے یہاں آ جاتے ہیں. بغداد والا بڑا پیر، رب نے بڑی طاقت بخشی. سنیں ذرا، اللہ کرے یہ مادے ہمارے معرفت کی ہیرے آسانی سے ملتی ہے، جسے کہتے ہیں جنت وہ بھی آسانی سے ملتی ہے. علی کے لاڈلے حسنین کے جانی سے ملتی ہے، عقیدہ وہ تو ہر شے غوث ہمدانی سے ملتی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وفادار، سچے اور حضور کے ساتھیوں کی طرح ثابت قدم رہیں.